اسرائیل حماس جنگ اب ایک انتہائی فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ حالیہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے رکھنی ہے اور جنگ بندی بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ اسرائیل نے اپنا آخری فیصلہ کر لیا ہے۔ جنگ کی تازہ ترین صورتحال ہے، کریڈیبل انفارمیشن ہے، انٹرنیشنل میڈیا آؤٹ لیٹس، عرب میڈیا اور ملٹیپل سورسز سے کنفرم کر کے جو اتھینٹک آن گراؤنڈ صورتحال ہے وہ اسرائیل اور فلسطین کی اس جنگ کی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ لیکن اس سب کے اندر اب مزید سٹیک ہولڈرز جو ہیں یوں لگ رہا ہے کہ وہ بھی داخل ہو چکے ہیں، اور یہ جنگ obviously اس وقت پھیلتی جا رہی ہے۔ یہ صرف اسرائیل اور فلسطین کی حد تک نہیں رہی۔ شام کا ایئرپورٹ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے اس پر بھی حملہ ہوا۔ اب مزید کچھ اپڈیٹس ہیں، لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ایک مرتبہ پھر اسرائیل کی جانب سے شام کے شہر حلب پر طیاروں سے حملہ کر کے ہفتے کو تعمیر نو کے بعد کھولا گیا رن وے دوبارہ تباہ کر دیا گیا ہے۔ یعنی جو پہلے تباہ کیا تھا اس کی تعمیر نو کی گئی اور اب اسے دوبارہ تباہ کر کے ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق رن وے کو گزشتہ جمعرات کو اسرائیلی طیاروں نے تباہ کر دیا تھا، جس کی مرمت مکمل ہوتے ہی اسے پھر سے نشانہ بنا دیا گیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی افواج کی لبنانی سرحد پر حزب اللہ سے جھڑپیں جاری ہیں، جبکہ شام کے سرحدی علاقوں پر بھی اسرائیلی فوج کی جانب سے توپوں سے حملے کیے گئے ہیں۔ ایک روز میں 410 فلسطینیوں کو شہید کرنے کے باوجود اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ غزہ پر بری، فضائی اور بحری تینوں راستوں سے جلد حملہ کیا جائے گا۔ یعنی ابھی جو ہم کر رہے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سب کے اندر اسرائیلی وزیر اعظم کے جنگ کو اگلے مرحلے میں لے جانے کے اعلان کے بعد موساد کے سابق سربراہ نے اسرائیل کو غزہ میں زمینی آپریشن سے خبردار بھی کر دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ جنگ کے اگلے مرحلے کا وقت آ پہنچا ہے، جس پر موساد کے سابق سربراہ نے انہیں خبردار کرتے ہوئے تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مشورہ بھی دیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حماس کی کیا تیاریاں ہیں، انہوں نے کیا اس وقت اپنا موقف سامنے دیا ہے۔ اسرائیل کی مدد کے لیے امریکہ کے F-15 طیارے بھی مشرق وسطی پہنچا دیے گئے ہیں، جبکہ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے خبردار کیا ہے کہ حماس اور دیگر فلسطینی مزاحمتی گروپ اسرائیل کے ناپاک عزائم کو ناکام بنائیں گے۔ اب ایک جانب یہ سب کچھ ہے تو وہیں دوسری جانب حماس کی جانب سے اسرائیل پر حملوں کو ایک ہفتہ ہو چکا ہے، جس کے بعد اب ایک سینئر اسرائیلی اہلکار نے انٹیلیجنس تشخیص میں غلطی کا اعتراف کر لیا ہے، جس نے صہیونی ریاست کو حیران کیا ہے۔ 7 اکتوبر کی صبح فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے غزہ کی سرحدی رکاوٹ توڑتے ہوئے جنوبی اسرائیلی کمیونٹیز اور فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا اور حملے شروع کیے تھے۔ اور اس سب کے اندر اب چیزیں جو ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہیں، کیونکہ زاچی نے کہا ہے کہ ہمیں یقین تھا کہ حماس نے ماضی اور خاص طور پر 2021 کی جنگ سے سبق سیکھا ہوگا، لیکن انہوں نے نہیں سیکھا۔ اس کے علاوہ پریس بریفنگ میں زاچی نے حماس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے کسی بھی معاہدے کے لیے مذاکرات کو مسترد کیا اور کہا کہ دشمن کے ساتھ بات چیت کا کوئی طریقہ نہیں جسے ہم نے ختم کرنے کی قسم کھائی ہے۔ اچھا، ایک جانب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو وہیں دوسری جانب اس وقت غزہ کے اندر انسانی بحران اس قدر شدت اختیار کر چکا ہے کہ شہید ہونے والے فلسطینیوں کی میتیں اور جسمانی اعضاء رکھنے کے لیے اسپتالوں کے مردہ خانوں میں جگہ کم پڑ گئی ہے۔ اور عرب میڈیا کے مطابق دیر البلا کی اسپتال انتظامیہ نے جسمانی اعضاء اور میتیں رکھنے کے لیے آئس کریم ٹرکس منگوا لیے ہیں، جس کی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہیں۔ اور الجزیرہ انگلش اسے رپورٹ کر رہا ہے کہ آئس کریم ٹرکس ان غزہ are being used to store bodies of Palestinian killed in Israeli air strikes as hospital morgues are being overwhelmed۔ وہاں پہ کیپیسٹی بڑھتی جا رہی ہے، جبکہ اس وقت اقوام متحدہ کی یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ اسرائیلی فوج کے محاصرے کے بعد غزہ کے لیے پانی زندگی اور موت کا مسئلہ بن چکا ہے۔ فلسطینیوں کے لیے اقوام متحدہ کی پناہ گزین ایجنسی کے کمشنر جنرل فلپ لازرینی نے کہا کہ اسرائیل نے غزہ پر حملہ کر کے پانی کی سپلائی بند کر دی ہے، جس کی وجہ سے فلسطینیوں کے لیے پانی ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ کمشنر جنرل فلپ لازارینی نے کہا کہ اس وقت 2 ملین لوگوں کو پانی دستیاب نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ And now this water supply is a matter of life and death for the people of Palestine۔ لیکن اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ ایک کوریڈور کھولا گیا، کہا گیا کہ یہ سیف پیسج ہے، یہاں سے لوگ نکل سکتے ہیں۔ وہاں سے لوگ گئے، وہاں پر حملہ ہو گیا، اور obviously اب لوگ وہاں سے نکلنے کے سے پہلے بھی 1000 مرتبہ سوچیں گے کہ جس جگہ کے بارے میں کہا گیا کہ یہاں سے نکلیں یہ سیف راستہ ہے، اسی کو جب لوگ نکلے تو اسی پر حملہ ہو گیا۔ اس کی وجہ سے بہت زیادہ اب لوگ ڈرے ہوئے ہیں، خوف کی فضا ہے۔ اور اب تک جو فلسطینی ہیں اسرائیلی بمباری میں شہید جو ہوئے ہیں ان کی تعداد 3000 ہو گئی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر حملوں کا 8واں روز ہے اور اسرائیلی طیاروں کی غزہ پٹی پر وحشیانہ بمباری جاری رہی۔ اسرائیل ہزاروں ٹن بارود غزہ پر گرا چکا ہے اور سینکڑوں گھر جو ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق غزہ پر اسرائیلی